اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور ان کی زندگی کو ہم نے 3 حصوں میں کیٹیگرائز کیا۔ پہلا دور ان کے بچپنے کا دور ہے، دوسرا دور ان کی فیملی لائف کا دور ہے، اور تیسرا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کا 75 یا 95 ڈیز کا دور ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی فیملی لائف کی سیرت اور ہسٹوریکل اکاؤنٹس اینڈ میتھڈولوجی آف تربیت کو آغاز کریں، اس بچپنے کے دور کا ایک تکمیلی نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، اور ربیع الاول کے اندر انہوں نے جو ہے ہجرت کی۔ اور کیوں ہجرت کی؟ کیونکہ مشرکین قریش کا فشار تھا، پریشر تھا، مختلف قسم کی انہوں نے کانسپریسیز اور سازشیں کی تھیں نبی اکرم اور مسلمانوں کے خلاف۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیسیشن لیا کہ وہ مدینہ کی جانب ہجرت کریں۔ کیوں مدینہ کا انہوں نے ڈیسیشن لیا؟ کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے خود ان کو دعوت دی، خود انہوں نے اپنے ایلیٹس کو بھیج کر نبی اکرم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ لہٰذا ان کے لیے پھر یہ فرض بن جاتا کہ وہ آئیں مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ اب یہ پورا ماجرا ہے۔ البتہ پھر یہاں پر ہمیں اس ہجرت کے موقع پر لیلۃ المبیت کا واقعہ اور حادثہ ہمیں ملتا ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں، اور ان کے گھر میں ان کے بستر پر امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہے وہ فداکاری دکھاتے ہیں، اور شہادت کے لیے آمادہ امیر المؤمنین نبی اکرم کے بستر پر سوتے ہیں تاکہ وہ ہجرت کے لیے ان کو آسانی فراہم ہو جائے۔ اور جب پھر قریش کے جو جنگجو آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو علی یہاں پر سوئے ہوئے ہیں، تو وہ حیران اور تعجب کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں قرآن کی آیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن اور 3 رات غار حرا میں، دا کیو آف حرا میں وہاں پر گزارتے ہیں، اور حکم دیتے ہیں نبی اکرم، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے امام علی کو حکم دیتے ہیں کہ جب میں وہاں پر کے لیے نکل جاؤں تو تم بھی جو ہے فواطم کو جو ہے مدینہ لے کر آؤ۔ فواطم کیا ہے؟ فواطم کون ہے؟ فواطم فاطمہ کی جمع ہے، پلورل سیگا ہے۔ فواطم یعنی 3 فاطمہ، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکم دیا گیا نبی اکرم کی جانب سے کہ آپ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو لے کر آئیں مدینہ۔ فاطمہ زہرا یعنی خود نبی اکرم کی بیٹی سلام اللہ علیہ، اور فاطمہ بنت زبیر، ان 3 کو پھر فواطم کہا جاتا ہے، کہ امیر المؤمنین کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ فواطم کو مدینہ سیفلی لے کر آئیں، اور اسی طرح مکہ کے اندر کچھ حقوق وغیرہ تھے جو نبی اکرم کو ادا کرنے تھے، وہ امیر المؤمنین کے سپورٹ کیے گئے کہ آپ جو ہیں وہ میرے بقیہ حقوق وہاں پر حقوق الناس اس کو ادا کریں، اور یہ ان فواطم کو سیفلی مکہ لے کر آئیں۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام مکہ سے نکلتے ہیں مدینہ کی طرف، ان کے ہمراہ کون ہیں؟ فواطم ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں نے جو ہے وہ دشمنان یعنی دشمن قریش، ان کی طرف سے بعض لوگوں نے امیر المؤمنین کا پیچھا کیا، فواطم کا پیچھا کیا، اور امیر المؤمنین کو جو ہے وہ کے پاس آتے ہیں، ان کے قریب پہنچتے ہیں۔ ناگہان جب امیر المؤمنین دیکھتے ہیں
رک جاتے ہیں اور فواتم کو جو ہے وہ، اب دیکھیں بہت اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر غور کریں، تربیتی نکات بھی یہاں پر ہیں. امیر المومنین کا اب مقابلہ ہے ان لوگوں سے، ان دشمنوں سے، راستے میں ہے. ابتدا کیا کرتے ہیں امیر المومنین؟ خواتین کو ایک سائٹ پر جو ہے وہ پناہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ سائٹ پہ چلے جائیں تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، اور پھر جو ہے وہ ہجوم کرنے والوں سے، دشمنوں سے مقابلہ کر دیں، اور بعض جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ فرار کر جاتے ہیں، امیر المومنین کے مقابلے سے جو فرار کر جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آپ دیکھیں، عجیب ہے. یعنی سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ خواتین کو اپنے، یعنی اہل خانہ کو جو ہے وہ سائڈ پہ کیا. دیکھیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دفاع از ناموس، ناموس کو حفاظت، ناموس کا دفاع کرنا. این یہی ہمیں سیرت کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے. کہاں پر؟ جب امام حسین علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام عاشورہ کے واقعے سے پہلے خیموں کی بررسی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کہیں دشمنوں کا کوئی انفلٹریٹڈ راستہ تو نہیں ہے خیموں کی طرف، تاکہ خدا نخواستہ جب جنگ کا موقع آئے گا روز عاشورہ تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے دشمن جو ہے خیموں کی جانب نفوذ کرے، انفلٹریٹ کرے. اور اسی وجہ سے جب روز عاشورہ، دیکھیں بہت خوبصورت اور دردناک عبارت ہے یہ، روز عاشورہ جب دشمنوں نے ارادہ کیا کہ خیموں پر حملہ کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے آخری فریادوں میں سے ایک یہ فریاد ہے کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے پیروکارو، ان لم یکن لہو دین وکنتم لا تخافون معاد، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تمہیں معاد اور قیامت سے کوئی خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم از کم تم اپنی دنیا میں تو احرار اور آزاد تو رہو، فری تو رہو دنیا میں. دیکھیں یہ وہی سیرت ہے جو امام حسین نے اپنے بابا علی علیہ السلام سے پیروی میں حاصل کی. یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھیں کتنی دقیق نظر ہے ہمارے ائمہ کی، کہ ان کی ناموس کی طرف کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے. کتنی اہم بات ہے یہ. آج ہمارے معاشرے میں 2020 کا اینڈ ہونے والا ہے، آپ دیکھیں ایک بالکل ایک قباحت ختم ہو چکی ہے. نامحرم محرم کی جو آپس میں فاصلہ تھا، یہ فاصلہ میڈیا کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے یہ فاصلہ کم کر دیا گیا ہے نامحرم اور محرم کا. یعنی بالکل نارمل ہے کہ ایک مسلمان خاتون جو ہے وہ میک اپ کے ساتھ اور ایکسٹرا میک اپ کے ساتھ اور لپسٹک کے ساتھ جو ہے وہ خوشبو لگا کے جو ہے وہ باہر جاتی ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو. بے شک نامحرم دیکھیں، بے شک اس نے حجاب کیا ہے، لیکن وہ حجاب کے ساتھ اس کا پورا چہرہ میک اپ کے ساتھ ہے، لپسٹک کے ساتھ ہے. یہ لپسٹک اور یہ میک اپ اسلام نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کرو، نہ کہ باہر جا کر نامحرموں کے سامنے. یہ صرف شوہر کے لیے، نہ کسی اور کے لیے. لیکن آپ دیکھیں میڈیا نے یہ قباحت کس طرح ختم کر دیا. آج آپ دیکھ لیں پاکستانی ڈرامہ کا حال کیا ہو رہا ہے پاکستانی ڈراموں میں، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. گویا تو پاکستانی ڈراموں میں دین کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام پس دشمنوں کا مقابلہ کیا، بعض دشمن جو ہے فرار ہو گئے. اب خواتین کو لے کر پہنچتے مدینہ کی جانب. لیکن یہ کتنا ڈسٹنس کا راستہ تھا؟ تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ 468 کلومیٹرز کا راستہ تھا جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے خواتین کے ساتھ طے کیا. اور 15 ربیع الاول کے موقع پر اس تاریخ میں وہ قبا نامی علاقے میں پہنچتے ہیں کہ جو مدینہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. اور پھر سعد ابن خیثمہ کے گھر میں والد ہوتے ہیں کہ جن کا گھر جو ہے وہ مسجد قبا کے بالکل سامنے تھا. امیر المومنین الحمدللہ سیفلی اپنے خواتین کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھیں یہ سب کچھ کیا ہے حضرت زہرا کے بچپنے کے دور میں یہ سب واقعات پیش آئے. آخری یہاں پر واقعہ کیا پیش آتا ہے وہ یہ کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون جن کا نام سودا، شاید سودا ہے یا سودا ہے، یہ مجھے دیکھنا پڑے گا عربک ٹیکسٹ میں اس کو چیک کرنا بھول گیا. سودا بنت زمعت بن قیس سے انہوں نے نبی اکرم نے شادی کی، ازدواج کیا. کون تھی یہ خاتون؟ سودا یا سودا جو ہے وہ ایک مسلمان خاتون تھی جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی. آپ جانتے ہیں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابیوں کو، جن میں خود جعفر تیار تھے اور اسی طرح دیگر صحابی تھے، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ حبشہ میں ہجرت کرتے ہیں، جن میں سے ایک خود سودا تھی اور یا سودا، جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ میں ہجرت کی. اور وہاں پر ہجرت کرنے کے بعد پھر جب مکہ کی جانب جب واپس آ رہے تھے تو ان کا جو ہے وہ شوہر جن کا نام سکران ابن عمر تھا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ پھر بیوہ ہو جاتی ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مدت بعد اس خاتون کے ساتھ جو ہے وہ عقد کیا، عقد نکاح ہوا، اور یہ پھر شادی جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے ساتھ شادی کی، البتہ یہاں پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے 9 شادیاں کیوں کی. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. خود اس خاتون کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی اکرم نے اس خاتون کے ساتھ اس وجہ سے شادی کی تاکہ یہ ان کی زندگی نارملائز ہو جائے. صحیح ہے، ہر خاتون کے ساتھ جو نبی اکرم نے شادی کی اس کے پیچھے پوری کازز موجود ہیں، تاریخی اکاؤنٹس موجود ہیں کہ کیوں نبی اکرم نے یہ کیا. یہ انشاءاللہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ڈسکشنز ہیں. خوب، سودا یا سودا جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ بہت نیک رفتار تھیں، بہت اچھے سے پیش آئیں ان کے ساتھ، اور بہت ان کے آپس میں تعلقات بہت عالی تھے، نیک تعلقات تھے. سودا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ عقد کیا، عقد سیگا ہوا، اور 8 مہینے بعد یعنی ہجرت کے 8 مہینے بعد حضرت عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواج کیا، شادی کی. یہ میں نے ان تقریباً سیشنز کے اندر اراؤنڈ 8 سیشنز میں ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا چائلڈہڈ دیکھا، ان کا بچپنا دیکھا. اگرچہ ان کے بچپنے کے بارے میں اور بھی تاریخی واقعات ہیں جو آپ کے سامنے پیش نہیں کیے، تخصصی اور ڈیٹیل کتابوں میں موجود ہے، سنی اہل سنت کے علماء کی کتابوں میں، شیعہ علماء کی کتابوں میں یہ اکاؤنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا دوسرا دور. بہت سارے پیرنٹس ہیں جن کو اس پارٹ آف لائف اینڈ اس سیکنڈ سٹیج آف لائف کا انتظار تھا کہ حضرت زہرا کی فیملی لائف کیسے گزری، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ کیسے انہوں نے زندگی گزاری، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی انہوں نے. اب یہاں پر کچھ مقدماتی 1 یا 2 نقطے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر نیکسٹ سیشن سے ہم اس کو ڈیٹیل میں شروع کریں گے کہ کس طرح شادی ہوئی، کیا ہسٹوریکل ہمیں اکاؤنٹس ملتے ہیں شادی کے حوالے سے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے کون کون لوگ آئے امیر المؤمنین سے پہلے، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر شادی ہوگی، شادی کے بعد تربیتی جو ہے وہ ایلیمنٹس آتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے جو آپس میں ریلیشن شپس ہیں اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، اور خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی دعاؤں سے اور ان کے اذن سے. دیکھیں یہ ایک ایسا خاندان ہے، حضرت زہرا اور امیر المؤمنین علیہ السلام،
واحد خاندان ہے پوری تاریخ میں، از ابتدائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت. بہت بڑا ادعا ہے لیکن واقعیت ہے اور سچ ہے یہ. خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہمیں کپل نظر آتا ہے، ایک ہمیں ہسبینڈ وائف فقط نظر آتے ہیں جو دونوں کے دونوں معصوم ہیں. امام علی علیہ السلام بھی معصوم ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی معصوم ہیں. بس اگر ایک معصوم ہسبینڈ ہے، ایک معصومہ وائف ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر ہمیں رول ماڈل کیا مل سکتا ہے ایک فیملی لائف کے لیے، ایک سکسیسفل میرج لائف کے لیے. بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ رول ماڈل کم پیش کیا، یا تو نہیں پیش کیا جاتا یا کم پیش کیا جاتا ہے. بہت ضروری ہے. البتہ یہاں پر کچھ تاریخی پرابلمز بھی ہیں کہ کیوں پیش نہیں کیا جاتا. یہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ کیا پرابلمز ہیں کہ کیوں پیش نہیں کیا جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں تشویق کرتے ہیں کہ جاؤ اس خاندان سے اپنا فیملی ماڈل لو، فیملی ماڈل کو لو. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث فرماتے ہیں، اجعلوا اہل بیتی منکم مکان الرأس من الجسد و مکان العینین من الرأس. اے لوگو، اجعلو، یہ کام کرو. اگرچہ وہ فقہی واجب حکم نہیں یہاں پر، لیکن اخلاقی طور پر سیرت کے لحاظ سے یہ واجب ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ کام کریں. اجعلو، یہ کام کرو، میرے اہل البیت کو اپنی زندگی کا سر قرار دو. صحیح ہے، دیکھیں ہر انسان کا سر اور پاؤں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو یوں فرض کریں کہ ہر انسان کی زندگی جو ہے، پروفیشنل لائف ہے، فیملی لائف ہے، اس کے مختلف رولز ہیں، اس سب کا سر اور پاؤں ہے، ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میرے اہل البیت کو اپنی زندگی کا سر قرار دو اور میرے اہل البیت کو اپنے سر کی آنکھیں قرار دو. کتنی اہم بات ہے یہ، کتنی اہم بات ہے. خود نبی اکرم یہ ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں، اب میں نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے کوئی مجھے بعد میں اشکال کرے کہ یہ واجب ہے. واجب کی حد تک تو ہے کم از کم، اگر واجب نہیں ہے واجب کے قریب تو ہے کہ یہ کام کریں ہم، کہ ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ. اور رول ماڈل میں بھی بہترین ماڈل کون ہے؟ امام علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، دونوں معصوم. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک زوج ہے، شوہر ہے، بہت سارے لوگ اس وقت شادی کرنے میں اس وقت مشغول ہیں، بہت سارے اس وقت شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں اس سیکنڈ ویو کے اندر. امیر المومنین کو اپنا رول ماڈل قرار دیں. ہسبینڈز کو میں دعوت دیتا ہوں کہ امیر المومنین کی لائف کو پڑھیں، ٹھیک ہے. لیڈیز کو، میں ہونے والی وائف سے میں ان سب کو یہ کہوں گا کہ اے سسٹرز، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی پوری فیملی سیرت موجود ہے ہمارے پاس، ان کو فالو کریں. کیوں ٹریننگ نہیں لیتے ہم؟ کیوں ہمارے ذہنوں میں، دیکھیں یہ میں بہت اہم نقطہ بیان کرنے والا ہوں، اس کو غور سے سنیں. اس وقت دو قسم آف ماڈلز کا کلیش ہے اس وقت، رائٹ ناؤ. وہ کون ہے؟ ایک اہل البیت کا ماڈل ہے، چاہے وہ فیملی ماڈل ہو اہل البیت کا، چاہے وہ انڈیویجول ماڈل ہو، چاہے وہ بزنس ماڈل ہو، فائنینشیل ماڈل ہو اہل البیت کا، کیونکہ اہل البیت کا ایک فائنینشیل رول ماڈل بھی ہے. کس طرح وہ اپنے مال کو، اپنے فائنینس کو جو ہے وہ کس طرح چلاتے تھے، یہ سیرت موجود ہے. ائمہ علماء نے کام کیا ہے اس کے اوپر، حوزہ علمیہ کم میں. اہل البیت کی مثلا اور دیگر میتھڈولوجی کیا تھی لائف کے مختلف رولز کے اندر، حصوں میں. فیملی کے اندر آ جائیں، ایک طرف ہمیں اہل البیت کا ماڈل نظر آتا ہے اور ایک طرف ہمیں سیلیبریٹیز کا ماڈل نظر آتا ہے. صحیح ہے، یہ دو ماڈلز ہیں اس وقت جو کلیش کر رہے ہیں ہم سب کی لائفز کے اندر. اکثر لوگ جو ہیں، اکثر بچے جو ہیں وہ فوراً جذب ہو جاتے ہیں سیلیبریٹی لائف سٹائل کی جانب. ایسا ہے یا نہیں ہے؟
یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ 99% آپ سب کے گھروں میں اس وقت سیلیبریٹی رول ماڈلز کو فالو کیا جا رہا ہے. کتنے گھروں میں اس وقت اسپائڈر مین اور سپر مین کے پروڈکٹس موجود ہیں. اسپائڈر مین کا پینسل باکس موجود ہے, اور سپر مین کی بیڈ شیٹ اور سونے کی چادریں اور بلینکٹس موجود ہیں. اسپائڈر مین کا جو ہے وہ اسکول کا بیگ ہے, اس کا کپ ہے, چائے پینے کا کپ, اسپائڈر مین اس کے اوپر بنا ہوا ہے, اس کا پینسل باکس ہے. اور ونڈر وومن اور مارول اینڈ ڈزنی اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ سب اہل البیت کے ماڈلز ہیں. یہ اہل البیت کے ماڈلز ہیں. ممکن آپ مجھے اشکال کریں کہ آپ سب اس میں پرابلم کیا ہے. کیا پرابلم ہے سپر مین اور اسپائڈر مین میں؟ کیا پرابلم ہے سمسنس کے اندر؟ ڈورا کے اندر کیا پرابلم ہے؟ اسکوبی ڈو کے اندر کیا پرابلم ہے؟ آپ خود, چونکہ ماں باپ یہ کارٹونز نہیں دیکھتے اور بچوں کو صرف یوٹیوب کڈز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو پورا موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, تو ماں باپ تو نہیں دیکھتے کہ کارٹون میں کیا ڈائلاگز آ رہے ہیں, کارٹون میں کیا عجیب و غریب مطالب بیان کیے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آپ, ماں باپ چیک کریں. پھر ان کو شرمندگی ہوگی بعد میں کہ یار, پھر جب بچہ 20 سال کا ہوتا ہے, یار یہ کتنا فاسد ہو چکا ہے, کتنا کرپٹ ہو چکا ہے, کتنا بد اخلاق ہے, یہ تو مجھ سے صحیح بات نہیں کرتا. یہ انہی کارٹونز کا نتیجہ ہے. یہ اسی نان اہل البیت اور نان اسلامی ماڈل کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے. نبی اکرم کی یہ حدیث ہے, اجعلوا اہل بیتی منکم مکان الرأس من الجسد و مکان العینین من الراس. میرے اہل البیت کو اپنی زندگی کا سر قرار دو, اور میرے اہل البیت کو اپنے سر کی آنکھیں قرار دو. دیکھیں کتنی اہم بات ہے. بس ہمیں اگر فیملی تشکیل دینی ہے, ایک فیملی بنانی ہے, تو ماڈل اہل البیت کا ہے. اسلامی فیملی, الہی فیملی, جس میں اسپرچوالٹی ہے, جس میں آیت اللہ بہجت جیسے انسان جو ہے تربیت پاتے ہیں, وہ اہل البیت کے ماڈل سے تربیت پاتے ہیں. اب اہل البیت کی فیملی ماڈل کا کے 2 ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس. اگر کوئی اہل البیت کو اپنا ماڈل بنانا چاہتا ہے فیملی لائف کے اندر, سورہ روم آیت نمبر 21, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. فیملی لائف, اہل البیت کی فیملی لائف میں 2 ایلیمنٹس ہیں, ایک سکون اور آرامش, اور 2 مودت یا محبت اور رحمت. صحیح ہے, البتہ ڈفرینس بھی ہے مودت اور محبت میں, لیکن فی الحال اس کو ہم ایک ہی میننگ میں لے لیتے ہیں, انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. بس 2 ایلیمنٹس کیا ہو گئے, آرامش یا سکون اور مودت. یہ اہل البیتی لائف کا ماڈل ہے. اب ممکن ہے یہاں پر ہم ایک بات کریں, وہ کیا ہے؟ کوئی سوال کرے تو بہت اچھا ہے. وہ سوال یہ کہ یہ جو 2 ایلیمنٹس آپ نے بتائے ہیں قرآن کی آیت سے, مودت, رحمت اور سکون, یہ 2 ایلیمنٹس کس سائے میں, کس امبریلا کے نیچے تشکیل پائیں گے, وجود میں آئیں گے؟ وہ دین کے سائے میں وجود میں آئیں گے. اگر ایک گھر کے اندر دین حاکم ہو, دین کا غلبہ ہو, دینی اخلاق اس کے اندر حاکم ہو, تو اس گھر کے اندر دین کے سائے میں پھر مودت اور محبت بھی وجود میں آ جائے گی, سکون بھی وجود میں آ جائے گا. لیکن اگر اس گھر میں دین 10% ہو, 90% سیلیبریٹی لائف سٹائل ہو, تو اس گھر میں اصلاً محبت کا وجود میں آنا مشکل ہے. ممکن ہے شادی کے کچھ مہینوں میں, شروع کے کچھ مہینوں میں محبت ہو, لیکن اس کے بعد سکون اور آرامش چھن جائے گا اس گھر میں. اس گھر میں فرشتوں کی نظر نہیں ہوگی جس گھر میں سیلیبریٹی لائف سٹائل ہے اور دینی لائف سٹائل نہ ہو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے, اب یہاں پر
رشتہ مانگنے کا ٹائم آ چکا ہے. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ 9 سال کی ہو چکی ہیں اور سن ازدواج تک پہنچ چکی ہیں. یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اب دختر نبی اکرم اور اس پورے جہان کی ایک برجستہ ترین شخصیت کی عنوان سے ظاہر ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان بلوغ تک پہنچ جاتا ہے، وہ بھی ایک معصوم، وہ بھی حجت خدا جیسے خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی اب لوگوں کو، مدینہ کے لوگوں کو نظر آنے لگا ہے کہ یہ کوئی بڑی خاتون ہے. اب ان کی ذہنیت کے مطابق ظاہر سی بات ہے جب ان کو نظر آتا ہے کہ ایک ایسی خاتون موجود ہے، وہ بھی نبی اکرم کے گھر میں، اور جس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو یہاں پر لابد حتماً رشتوں کی لائن یہاں پر لگتی ہے. بہت سارے لوگ آئیں گے یہاں پر رشتہ مانگنے کے لیے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ آئے. ایسے لوگ آئے جو مدینہ کے بہت بڑے اور مشہور شخصیات تھیں، پیسے والے، ثروت والے، جو ہے جن کے پاس مال و منال بہت زیادہ تھا، وہ آئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس. اب کون لوگ آئے حضرت زہرا کا رشتہ مانگنے، یہ کل کے سیشن میں صحیح ہے، آپ ویٹ کر، حتماً میں آپ کے سامنے کل کے سیشن میں پیش کروں گا. البتہ ایسے لوگ آئے کہ مثلا بعض جب لوگ آئے رشتہ مانگنے تو نبی اکرم نے کہا کہ نہیں، حضرت زہرا کی ازدواج کا جو فیصلہ ہے، شادی کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں. بعض اوقات نبی اکرم نے یہ جواب دیا کہ میں خدا کے حکم کا منتظر ہوں، اور بعض اوقات نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ فاطمہ جو ہے ابھی چھوٹی ہیں. یہ جواب بھی دیا نبی اکرم نے. صحیح ہے. اب وہ کون لوگ تھے جو حضرت زہرا کا رشتہ مانگنے ہیں؟ انشاءاللہ ہم کل کے سیشن میں اس کا ڈیٹیل اکاؤنٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.